محمد ابن حنفیہ بھی اہل بیت ہیں، ہم ان کو اہل بیت میں سے جانتے ہیں، ان میں سے مانتے ہیں. ہم آل جعفر کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم آل عقیل کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم آل عباس کو بھی. تو جو انہوں نے فرمایا نا کہ مشخص کیا ہے، ہم اس مشخص ہونے کو مانتے ہیں، لیکن اس مشخص ہونے کو محض 5 افراد میں مخصوص نہیں مانتے ہیں، ہم اس معنی کو وسیع کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس روایات موجود. علامہ صاحب آپ 5 افراد تک اس کو مقید رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ، یعنی انہی احباب ہی کے حوالے سے کوئی حدیث ہے مستند؟ دیکھیں، پہلی بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ حضرت عباس والی روایت انہوں نے بیان کی، اس میں راوی ہے جو روایت کرتا ہے حضرت ابن عباس سے، وہ ہے اکرمہ. وہ خارجی تھا، حضرت عباس کے بیٹوں نے اسے باندھ کر اسے جو ہے مارا پیٹا بھی تھا کہ تو ہمارے بابا سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، میں تھوڑا اس سے پیچھے ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کے خاصگار ہو، تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور رخصت کر دوں. اس کے بعد یہ ساری آیتیں آپ نے سنی ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر تم اچھا نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں جو ہے وہ دگنا ثواب ملے گا، اگر تم کوئی ایسا برا کام کرو گی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا. یعنی اس بات سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. تو در حقیقت طہارت بخشنے کا ایک جو فلسفہ ہے خداوند متعال کے ارادے میں ہے کہ ان سے رشت و ناپاکی کو دور رکھے، یعنی ہر قسم کی کساوت کو، ہر قسم کے گناہ کو. تو یہاں پر جب خداوند متعال انہیں اس بات سے ڈرا رہا ہے تو در حقیقت یہ خطاب بنتا نہیں ہے. آیت تطہیر میں شامل ہونا، مثال اہل بیت ہونا اور ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خداوند متعال نے جو آیتیں اتاری ہیں، مثال کے طور پہ اگر اللہ نے یہ بھی آیت اتاری اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ سارا کا کام رسول خدا کا ہے کہ وہ مشخص کریں. دوسری چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ ہے عمل رسول خدا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفتی صاحب کو میں ان کی اہل سنت کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ ایک روایت میں 6 ماہ، ایک روایت میں 1 سال، ایک روایت میں 2 سال. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے معمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھا کہ وہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے گزرتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت پڑھتے تھے، پھر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس طرح سے سلام کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر آپ کبھی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ خود ازواج رسول خدا نے کبھی اس بات کو کہا ہو، دعویٰ کیا ہو کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں. اچھا، کبھی بھی نہیں کیا. ازواج رسول خدا نے کبھی بھی اس بات کا وہ اعلان نہیں کیا، نہ دعویٰ کیا ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں، بلکہ امیر المومنین سے لے کر سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین، امام مہدی تک وہ دعوے دار ہیں. انہوں نے اس بات کو کہا ہے لوگوں کے سامنے، اے لوگوں، آیت تطہیر ہمارے لیے اتری ہے. انہوں نے اپنے فضائل میں، کیونکہ جس کو اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے وہ اون کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے لوگ اسے پہچانیں. آپ کہیں پر بھی ازواج رسول خدا سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی اس آیت کو اون کرتی ہوں کہ ہمارے لیے اتری ہو، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو. دوسری جو چیز ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ خاص جو ہے ان کا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ ازواج تھیں. پھر اعدادی طور پر اکثر کہتے بھی ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ہر طرف سے یہ بحث چل رہی ہے کہ اعدادی طور پر اہل بیت کو شامل کیا گیا، یہاں پر مخاطب جو ہیں. تو مفتی صاحب نے جو ہے وہ ضمیروں کا ذکر کیا کہ مخاطب جو ہیں مخاطب مؤنث. ہاں، یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے ساری ضمیریں جو ہیں وہ جمع مؤنث جو ہیں مخاطب وہ استعمال ہو رہی ہیں. جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم آ رہا ہے تو یہاں پر وہ ضمیر آ رہی ہے جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آیتیں آپ پیچھے سے پڑھیں گے، اگر آیتوں پر غور کریں گے تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انہیں سمجھ لیں کہ میں تنبیہ تو نہیں کہتا، انہیں ایک صلاح ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی گناہ کا کوئی ایسا عمل نہ کریں، اگر کریں گی تو آپ کو عذاب ہوگا، ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ اگر جہاں پر اگر ہم کہیں کہ اللہ ان سے طہارت بخش چکا ہے یا اس کے ارادے میں ہے، تو یہ کہنا، آیت کو بیان کرنا بنتا نہیں ہے اصل میں. تو پھر وہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ رک گیا اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں امام حسن بھی ہیں، اس میں امام حسین بھی ہیں، اس میں امیر المومنین بھی ہیں، ایک خاتون ہے. تو جہاں پر زیادہ مرد ہوتے ہیں وہاں پر مخاطب جو ہے مذکر آ جاتا ہے اس میں.
یہ وجہ ہے. اس کی کوئی روایت بھی پیش کر سکتے ہیں آپ کہ یہی 5 لوگ ہیں, اور ایسی کوئی مثال کے طور پہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے, وہ تحقیق کے اوپر مبنی روایت ہے, بالکل صحیح ہے؟ دیکھیں یہیں پر بھی یہاں پر یہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ نے خطاب ہی ان سے کیا ہے, تو انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طہارت بخشی ہوئی ہے. تو جب رسول خدا اگر اعدادی طور پر اہل بیت کو شامل کر رہے ہیں, امیر المومنین کو سید ادارہ امام حسن حسین کو چادر میں لے کر, تو یہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ میں بھی آ جاؤں, کیونکہ اگر وہ پہلے سے ہیں, کیونکہ جو بعد میں آ رہا ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے, تو اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے یا طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آ جاؤں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں, تم خیر پر ہو. رسول خدا نے یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ تم تو اس کی پہلے سے اول مصداق ہو, میں انہیں مشخص کر رہا ہوں, بلکہ رسول خدا نے کہا کہ نہیں, یہ خاص وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے, کیونکہ دیکھیں ہماری جو اولاد ہے, ہمارے جو بیٹے ہیں, ہماری نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے, بیٹی سے. تو رسول خدا کی جو نسل چلی ہے وہ رسول خدا کی بیٹی سے چلی ہے, تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. رسول خدا نے فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی میں سے چلے گی, انا اعطیناک الکوثر. تو یہاں پر جو یہ چینج ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ, تو اسی لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے. مجھے صاحب اس پہ یہ جو علامہ صاحب دلائل پیش کر رہے ہیں وہ مختص ہونے کے اوپر دلائل احادیث سے اور قرآن سے پیش کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ وہ جو 5 افراد ہیں ان میں ظاہر حسنین کا ایمان کا اضافہ ہوا, اس لیے اس کو مخاطب مذکر جمع کا صیغہ بنایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی کچھ مجھے اس بات پر اشکال تھا, اور اب بھی ہے, کہ کچھ آیتیں ان کی جو ہمارا موضوع چل رہا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ پڑھ تو لیتے ہیں, اور میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, اس کو میں دہراتا ہوں کہ ہمارا جو اصول حدیث اور اصول تفسیر ہے نا, وہ بہت مختلف ہے. اب اکرمہ کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل گئے گزرے راوی ہیں, یقیناً شیعہ کے ہاں وہ ہوں گے ایسے, اہل تشیع کے ہاں ان کے اصول میں ایسے ہوں گے, اہل سنت کے ہاں تو ایسے نہیں. اب میں نے پچھلے میں نہیں, میری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے خود نے آن نہیں کیا کبھی بھی ازواج رسول خدا نے کہ ہم اس کے مصداق ہیں, کیونکہ اتنی بڑی فضیلت جو ہے اگر کسی کو ملے تو وہ, یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہے. پہلے جو جناب اکرمہ کے حوالے سے فرمایا خارجی ہیں, انہوں نے یہ ان کی بات ہے, یہ ان کی بات وہ انہی کی کتاب میں ہے لکھا ہوا, انہی کی کتاب. زہری کو تمام شیعہ جو ہے وہ انتہائی گئے گزرے راوی سمجھتے ہیں. ابن شہاب, جی شیعوں کے ہاں ابن شہاب زہری جو ہیں وہ انتہائی گئے گزرے راوی ہیں, ہمارے یہاں قابل اعتبار راوی ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی نا جو پچھلی پروگرام میں نے جو انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حسین معصوم, میں نے کہا کہ بھئی ہمارے نہیں کہا, میں نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, جو یہ روایت بھی ہمارے ہاں من گڑت ہے. اچھا, ہمارے ہاں من گڑت ہے, نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت. تو اب اچھا یہ تو ہے آپ کی طرف لکھا ہوا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ تو مانتے ہیں. انکار کیا تو آپ نے ابھی تک پہلی مرتبہ آپ نے, تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اللہ نے اگر انہیں عہدہ دیا ہے تو کس بنا پر دیا ہے. مجھے میری بات پوری کرنی دیجیے. انٹرسٹنگ سوال ہے, میں یہ پوچھ لوں گا مگر یہ بات آپ پوری کر لیجیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اکرمہ خارجی ہے, شیعوں کے نزدیک ہے, ہمارے نزدیک نہیں ہے. لہٰذا جو روایت ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہے اس کو ہم نے حسن درجے کی ہمارے محدثین نے قرار دی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ میں انشاءاللہ دعوے سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ویس ربانی صاحب, اس شخص سے انشاءاللہ آپ یہاں کوئی من گڑت روایت نہیں سنیں گے انشاءاللہ. دوسری بات انہوں نے کہی, راوی کا نام صحیح رہے. ہاں وہ کبھی کبھار تو انسان ہوں نا, انسان ہوں, وہ کہتے ہیں نا اول انسان اول نسیان, سب سے پہلے انسان آدم سے سب سے پہلی بھول ہوئی تھی, اور میں اس پہ معافی. انہوں نے کہا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت ہیں. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث آیت تطہیر کا مصداق ہے. آیت تطہیر کی اس آیت کا انما یرید کا مصداق اللہ کے ارادے میں ہمیں طہارت بخشی ہوئی ہے, میں نے وہ بات کہی. اہل بیت کا ہونا اور چیز ہے, آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور چیز ہے. مفتی صاحب نکالیں گے. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم دونوں کے مابین ایک مشترکہ ایسی شخصیت ہے جو مقدس ہیں, ان کے نزدیک بھی ہیں ہمارے نزدیک بھی ہے. تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ چاہیں تو میں اس کو پڑھ لوں, کہ اس سے مراد جو ہے وہ نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بیان فرمایا, میں نے یہ بات بیان فرمائی. پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب یا تو آپ کہیں کہ جی ہر لفظ کے لیے مصداق ہونا چاہیے یا پوری آیت کا مصداق ہونا چاہیے. آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے کہ اہل البیت, ٹھیک مانتے ہیں, بالکل ایسا ہے.
کس نے مقصد انکار کہنے کیا؟ کا یہ ہے کہ کبھی کسی زوجہ رسول کے دروازے پر جو ہے وہ رسول خدا وہ سب پیش کریں. دیکھیے میں نے جو بات آپ سے فرمائی کہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو داخل فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے 2494. حادثہ عفک جب ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعذرنا من رجل بلغنی آذاہ فی اہل بیتی. حضرت عائشہ میری اہل بیت ہے، اس کے متعلق یہ شخص ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے. فواللہ ما اعلم عن اہل بیت الا خیرا. خدا کی قسم میں اپنے اہل بیت یعنی میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. اگلی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گزرتے تھے نا، عائشہ کے پاس آتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم اہل البیت. بخاری شریف کی روایت ہے. اگلی روایت وہ انس ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر علی نسائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے. فیسلم علی کل واحدۃ منہن، ہر ایک پر سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے. ویقول سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت. تم پر سلام ہو، کیسے ہو میرے اہل بیت؟ فیقولون بخیر یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت 1428. اور صحیح اسناد میں بالکل بخاری مسلم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں. آگے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو نبیذ بنانے سے جو روکا گیا تھا تو کس کس چیز میں روکا گیا تھا؟ تو مقصود کے الفاظ میں سنا رہا ہوں. قالت نہانا فی ذالک اہل البیت. ہم اہل بیت کو اللہ کے نبی نے اس چیز میں نبیذ بنانے سے کیا کیا؟ منع کیا. آگے جو ایک بعض لوگوں کا ایک اشکال ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقہ حرام ہے. تو ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا انکار کیا ہے. کیسے؟ اور انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور حیثمی نے مجموع الزوائد میں یہ روایت نقل کیا. عائشہ فرماتے انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ. ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. گویا وہ اپنے آپ کو اس اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جن اہل بیت کے لیے صدقہ لینا حرام ہے. وہ اپنے آپ کو اس اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جن اہل بیت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اطہار ہو، تم مطہرین ہو، تم سے رجس کو دور کر دیا گیا ہے، تم پاک صاف کر دیے گئے ہوں. تم وہ سب کچھ ہو جو کچھ اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے ثابت ہیں، اس سب میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا. اور آپ نے تمام دلائل بھی پیش کر دی. علامہ صاحب اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ بیان فرما رہے ہیں کہ ازواج کے لیے تو خود فرمایا اہل بیت ہے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں. دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ تفسیر اور روایات کا ہمارے پاس جو فرق ہے، دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے جو روایت پڑھی اور اس چیز کو مثال کے طور پر شاید فیصلہ سنا دیا، دیکھیں بنتا نہیں ہے کانسیپٹ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم گناہ کرو گی تو تمہیں عذاب ہوگا، اگر نیکی کا کام کرو گی تو جو عام عورت کو اجر مل رہا ہے اس کا ڈبل ملے گا. تو یہاں پر انہیں اس بات سے یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہا. دوسری بات یہ کہ میں ایک آپ کو مثال دے دوں. اب میں اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب، یہ بخاری کی روایت ہے، جو کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا. تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی. راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے.
پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب ایک سوال پوچھوں قرآن سے، چلیں یہ تو روایات کی بات ہے، صحیحین کی بات ہے، بخاری و مسلم کی بات ہے۔ جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ سورہ ہود کا ہے، 73 آیا میں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فرشتے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جناب سارہ کو اہل بیت کہہ کے پکارا ہے۔ بالکل یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، میں اس چیز کو کلیئر کر چکا ہوں، اہل بیت ہونا اور ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ وہ اہل حضرت بیت ہیں، نہیں، میں نے کب انکار کیا؟ ازواج رسول میں اہل یہ بیت کہہ رہا ہیں۔ ہوں کہ آیت تطہیر میں 5 لوگ ہیں، وہ آیت تطہیر کے لیے مختص کیا اختصاص جو ہے مختص کیا ہے مگر کہ اب یہ بات- خاص اہل بیت جن سے اللہ نے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہے، اللہ کے ارادے میں ہے کہ ان سے جو ہے ان کو طاہر رکھے، مطہر رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو عصمت کا دعویٰ ہاں ہے عصمت کا جو دعویٰ وہ ہے کیونکہ پنجتن ہاں پاک کے پاک کے لیے لیے ہے، ہے، مگر اہل بیت کے زمرے میں ازواج رسول آتی ہیں۔ ظاہر ہے۔ اب دوسری آپ قرآن پر تھوڑا غور کریں تو اللہ نے جو ہے سورہ تحریم میں کئی باتیں کی ہیں، میں تو مثال کے طور پر ساری نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے عوض اللہ اسے بہتر ازواج عطا کرے گا، تو یعنی یہ خدشہ موجود ہے، تو یعنی یہاں پر ارادہ بھی نہیں بنتا، اللہ کے ارادے میں نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ رسول آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہے نا قرآن کی مخالفت میں، ہمیں اس بات کا اعتراض نہیں ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رسول خدا کا سلام کرنا۔ میں جو پہلے لفظ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آیت تطہیر کے مصداق کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اب 2 سوال آپ کی طرف رکھنے ہیں مطلب، ایک تو آیت تطہیر کا مصداق، اس کے معنی مفہوم، اور پہلا جو ریلیونٹ سوال ہے قرآنی کی بات چل رہی ہے، تو آیا مباہلہ میں نساء کی جگہ پر اپنی شہزادی کو لے کے جانا اور کثیر ازواج موجود ہیں مگر ان میں سے کسی کا انتخاب نہ کرنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی، اب حافظ چونکہ صاحب کہہ لیں۔ حافظ صاحب نے کہہ دی، اصل میں آپ کے ہاں علامہ بہت بولا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ برا نہ مان جائیں۔ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں۔ مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں نہیں، سوچ میں صرف دیکھیں یہ آپ عربوں بتائیے، کو رسول خدا سے عرب- نہ ملائیں نا۔ دیکھیں جو مجھے عالمین میں کے آپ لیے کی- رحمت بن کر آئے نہیں آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں، بیٹھا رہا، دیکھیں آپ نے کچھ پچھلی بھی دفعہ بولا۔ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر وہ کی معذرت۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے میرے سوچ جملے سمجھ بالکل کر صحیح بولیں۔ ہیں، میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ ہم افریقہ گئے، مڈغاسکر ہم گئے۔ مڈغاسکر میں ہم پیدل سفر کر رہے تھے، بہت گرمی چل رہی تھی، اچانک ایک جھیل نما جگہ آئی تو ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑا سا اس میں غوطہ مار لیں تو ٹھنڈے ہو جائیں۔ میں نے کہا جی کل آ جاؤ۔ اب ہمارے لیے تو بڑی نئی بات تھی، ہم تو اپنے کچھ برابر کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وہ میزبان چل رہے تھے نا، وہ سارے کپڑے وپڑے اتار کے اور ابھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو عربوں میں یہ ایک عام بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اس میں 2 روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے،
ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی, آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں. عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات, جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی, تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں. روایت کو دل بہت بھاری سمجھ نہیں، رہا ہے. بھاری نہیں سمجھے دیکھیں یا جو بھی سمجھے. عرب جو ہے یہ مشرک صحیح بھی ہے، تھے, اسناد- بالکل صحیح روایت ہے. عرب مشرک ایک بھی اور تھے, روایت بیان کرتا ہوں. عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے, ہیں, چھوٹے عرب صحابی ہیں. فاجر بھی تھے, تو کیا سنیں، یہ ساری سنیں، چیزیں پھر یہ آپ سن- کہیں گے نعوذ کہ وہ باللہ، رسول نعوذ خدا نے باللہ، وہ نعوذ بھی باللہ. عرب فاسق بھی تھے, فاجر بھی تھے, جس طرح سے آپ نہیں، باتیں نہیں، کر رہے نہیں، ہیں, ایسی بات تو نہیں کیا ہے. رسول خدا انہوں اللہ نے کے نبی علیہ رسول السلام خدا اللہ کے ان رسول کے درمیان تمام چیزوں سے صادق پاک و ہیں. امین تھے. اور جب وہ رسول نبی نہیں خدا ہے تب بھی ان کی دیکھیں امانت میری تعالیٰ بات کی سنیں, صفائیاں میری بات سنیں. مشرق مکہ دے. یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں کہ اللہ رسول کے خدا نبی کی صلی اللہ طہارت علیہ پر وآلہ شک وسلم آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں. آپ اتنی دیکھیں جرأت کر رہے ہیں. بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا, سچا لکھے گا. بات یہ ہے کہ آپ کی قرآن زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا, یہ ایسا بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ایسا نہیں, میں نے کوئی قرآن سے تو ہٹ کر آپ بات کہہ رہے کی ہیں ہو نا، کہ قرآن آپ سے ہٹ کہہ کر رہے ہیں دلیل دی قرآن ہو. بخاری آپ خلاف کر رہا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے, وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث گرا تو نہیں ہے, دیکھیں اس پہ ذرا سا ٹھنڈا بھی آتا ہے جو نا, آپ مثال جوس کے بھی پئیں طور پہ ساتھ سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں, تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا, تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کے رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا, تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت. تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں, حضور نے شراب پی ہیں, حضور نے, یہ بات ہم کہہ کر بھی کیسے سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل ہے, چل رہے تھے رسول اس خدا پہ چلے. عقل کل ہیں. دیکھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں, میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ, ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد, رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد. تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف, کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی. بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے, رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں. یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے, رسول خدا نہیں, اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی کی نہیں, قرآن 40 سال قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے, بشمول ان کے چچاؤں کے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائیے. بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ کا خیال ہے. اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین, ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا, وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے, معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر کے 6 سال ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش, بالکل خاموش ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی, صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میں عرض کروں, میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال.
ٹھیک ہے. اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب، ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اس کا مصداق نہیں بتاتے نا، یہ آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول موجود نہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ آیت پڑھتے ہیں ادھر ادھر، آپ نہیں سمجھ سکے، موضوع پر رہیں، موضوع پہ آیت پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. نہیں آپ کا، دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں، کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھی. آپ کے بقول کے نہیں، والد اور والدہ کے وقت کون سے نبی تھے؟ اس پہ رہیے نا. اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے. ان کی جو ہے وہ رسالت، جو ان کے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا والد دین اور والدہ ابراہیم عیسائی کی بات کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں، آپ نے پوچھا نبی کون تھے، میں دین ابراہیم کی بات، ابراہیم کی بات، آپ نے عیسی السلام کہا نہیں. آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی عیسی علیہ السلام تھے اور یہ دین ابراہیم پر آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا، تو میں نے اس لیے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیم. آیت پہ رہی ہے. اچھا میں آیت پہ ہی رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک چیز چار لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے نہیں وہ مسلمان تھے، آپ کا یہ آپ جو آیت میری آپ دلیل کہہ رہے سن ہیں لیں، کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے. دیکھیں نہیں، مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات کرنے دیں. نہیں، بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر، کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ٹھیک ہے. اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ، اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے. رسول خدا نہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے، جو عمومی جو ہے، عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے، جملہ نہیں کہا. آپ میری طرف یہ کافر کا، غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں. ایک چیز سمجھ لیں. دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا. اور اس طرح سے یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا، تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو
रसूल खुदा भी रोने लगे। उन्होंने कहा मैं तो रो रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई मेरे वालिद भी वही नहीं, रिवायत ऐसी नहीं है ना, बुखारी रिवायत में इजाफा कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं ऐसे ही तो आप लोग ऐसे ही उसमें करते देखिए हैं, मजालिस अच्छा में ऐसा अच्छा नहीं, अच्छा ऐसा मुझे नहीं। फतवा लिखकर सिर्फ इतना आज किया आपने इसने, एक चीज आप मुझे बात पूरी करने ने दें। 4 मैंने आयतें आपको पढ़ी, टाइम दिया, एक आयत का भी मिस्ताक नहीं बताया। आपका मसला ये है, मैंने आपको यहीं पर वो आप रिवायत झूठी आयतें साबित कर पढ़ते दी, हैं, मैंने वहीं पर वो रिवायत झूठी आपके साबित लोग कर दी। आपकी तायीद करते हैं कि नहीं बहुत खूबसूरत कुरान से बात नहीं करते नहीं हैं, नहीं कुरान की बात को आप वाज़ेह आप नहीं करते। आप मुझे ये देखें, बात ये बहुत बात है, पूरी क्या करने दें। complete करनी देखें चाहिए, खुदावंद मुताल फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास। ये देखो आयत, जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अल्लाह उन पर लानत करता है, मलाइका उन पर लानत करते हैं, तमाम इंसान उन पर लानत करते हैं। मुफ्ती साहब आज मुझे लिख कर दे दें, अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह जिन शख्सियतों के उन्होंने नाम लिया उन पर क्या कर रहे हैं? मलाइका क्या कर रहे हैं? इंसान क्या कर रहे हैं? ये एक दो टोक फैसला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु क्यों इलैह। दो टोक फैसला? देखें 1400 साल से यही झगड़ा चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि कुरान मुखालिफ कभी भी रसूल खुदा न अमल कर सकते हैं, न अल्लाह जो है ऐसा निज़ाम दे सकता है कि कानून कहीं पर कुछ और हो और दूसरों के लिए कुछ और हो। अल्लाह लानत करता है जो कुफ्र की हालत में मरते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दीन हज़रत इब्राहीम की दुआ का क्या हुआ? मुसलमान जमात कहाँ गई दीन इब्राहीम पर जो चल रही थी, जिसमें से रसूल मबूस होने थे? उन्हें बिशारत के बीच में कितना फासला है? हजरत यहाँ पर कितने साल का फासला, ये तो बताइए। कई हजार साल का फासला। कितने कई हजार साल? इस कई हजार साल में कोई हिदायत वाला नहीं है। क्यों नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो जितने नबी आए, ये अल्लाह ने हुजूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि हम आपकी औलाद में से नबूवत भी बनाएंगे, इमामत भी बनाएंगे। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सारे नबी हज़रत इब्राहीम की औलाद में से, इमाम तमाम उनकी औलाद में से हैं। मेरा सवाल फिर वही पे आता है, इन्होंने कहा कि हर उम्मत पर एक नबी आएगा। ये 4 अफराद जब उस वक़्त मौजूद थे, दादा जान, चाचा जान, वालिद मोहतरम, वालदा, उस वक़्त कौन से नबी थे? या तो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत मान ले, तो आप फ़तरत के ज़माने का इनकार कर रहे हैं, जबकि ये दुनिया का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि वो ज़माना फ़तरत था। आप दोबारा से कुरान का तर्जुमा एक दफ़ा और पढ़ें और तफसीर पढ़ें। देखें अल्लाह ने आयत, आज आप बहुत ज़्यादा नहीं मैं आप देखें नहीं मैंने जो है देखें पिछली दफ़ा मैंने नहीं बोला, मैंने सारा जो चाहा देखूं कि आपका नज़रिया क्या है। मैंने ना आपकी रिवायत पर कोई एतराज़ किया, ना आपके जुमलों पर कोई एतराज़ किया। खुदावंद मुताल फरमाता है कि वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। भला उस शख्स से दीन किसका अच्छा हो सकता है? भला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, जो एहसान करने वाला भी है। वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, जिसने मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा की। आयत किसके लिए उतरी है? ये आयत वालिदैन रसूल खुदा के लिए उतरी है, हज़रत अबू तालिब के लिए उतरी है। क्यों? अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शायद याद होगा पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि काफिर जो है रसूल खुदा के पास आते हैं, रसूल खुदा उनसे कह रहे, अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून। काफिर को रसूल खुदा ये आयतें पढ़कर सुना रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आए, तो वो कहते हैं आगे से कि हमारे लिए हमारे बाप दादा का दीन काफ़ी है। तो अल्लाह कहता है कि इनके बाप दादा तो जाहिल थे, इनके पास अक्ल नहीं थी। रसूल ये आयतें पढ़ रहे हैं कुफ़ार के सामने। कभी किसी काफिर ने कहा कि आप जो हमारे वालिदैन को हिदायत पर नहीं कह रहे, अब बेअकल कह रहे हैं, आपके भी तो ऐसे ही थे। ये ताना काफिरों ने रसूल खुदा को नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने दिया। रसूल खुदा पर पहला एतराज़ यहूद व नसारा करते कि ये नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुसलमान घराने में से नहीं है, आल इब्राहिम में से नहीं है, ये उस मुसलमान जमात में से नहीं है जो इब्राहिम ने मांगी थी। वो इंतज़ार कर रहे थे मदीने में, किस लिए बैठे हुए थे कि यहाँ पर रसूल मबूस होना। यहूदियों को पता था। तो ये जो सारी बातें इन्होंने की है, इन्हें अकायद को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो आप बयान कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा सोच लें कि कुरान के मुखालिफत करके हम क्या जो है